سائیں سمسن سلامت چیئرمین رواداری تحریک پاکستان اسانجو بھا محترم دیدار میرانی صاحب رواداری تحریک سندھ جو عظما چٹھا صاحب رواداری تحریک پاکستان جو عظما صحافی سلطان جاوید راؤجو یا بالخصوص صحافی دوست جن شکارپور میں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ یا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کیس جو کو داخل کیا گیا سب رواداری تحریک جی ایس محاذ سنی مرکزی قیادت اسد سمرو صاحب مرکزی اجما نذیر شیخ عمران مندی صاحب جساب جو مرکزی اجمان ملک جانجو صاحب اسا سب صحافی دوستن صاحب جو ہتے یکجہتی طور تے گھر تھیا ہوں آئے ہن عمل کی مذمت چابرانہ ڈاڈھائیں آمریٹ کے دور جا وہ کیس آج جنرل ضیاء مشرف کے دور میں ایوبی آمریٹ کے دور میں قوم پرست کارکنن روشن خیال ترقی پسند ورکر صحافن ادیبن تے داخل کیا یہ سلسلو جی تو بنیادی طور تے پیپلز پارٹی کی سرکار جی ایس محاذ سکٹوبر کی تحفظ ریلی جگہ سا میٹن کے خلاف جبری طور تے عمران سرکار سندھ کے بیٹن تے قبضو پہ کرے آئے سندھ حکومت جگہ غیر قانونی این او سی ڈی انہیں خلاف کراچی پریس کلب میں اساں کیس احتجاج کرو اس نے پرمن ریلی اسانی جے متھا بغاوت جو اے ٹی سی جو کیس داخل پو 6 جون تے یہ کیس تھا باریا ٹاؤن کے خلاف پرمن جو احتجاج کرو سے ماں جو موقعو آئے صحافی شکارپور کے دوستن سا یکجہتی کے لائے جو رواداری تحریک گل تھی ماں سمسن سلامت صاحب کے جو خراج پیش تو کیا ہے ان جو تھینکس کو لایا تو 6 جون کو پو انہوں لاہور میں ایک شاندار سندھ میں مانن سا یکجہتی طور تے زمین تے قبضے ملک ریاض لینڈ گریبنگ سندھ حکومت کے خلاف لاہور میں پرمن بھرپور احتجاج کیو اج ان سلسلے میں ہانے تے شکارپور پہتا ہے تو شکارپور پولیس بالخصوص سندھ حکومت آئی جی سندھ میں انسانی حقن سنگین بند کریوں تھن جکو مانو شہری سندھ جو پنجے جائز مطالبے کے لائے سوشل میڈیا تے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا تے لکھے تو ان کے متھا کیس کرو تو جکو صحافی کا خبر شائع کرے تو ان کے خوفزدہ کرے تو اسان قوم پرست کارکن جنہیں روڈن تے اچھوں تھا تدہیں اسان کے متھوں کیس کیا ونن تھا جی ایس محاذ سچی قیادت کے متھوں اینٹی ٹیررسٹ کوٹن جا اینٹی ٹیررسٹ کیس ہلن تھا اسان کے اس تائیں تو اسان کے 4 شیڈول میں شامل کریں دہشت گرد ڈکلیئر کریں بھئی دہشت گرد اسان دا چون تو آئی ٹی سندھ دہشت گردا وزیر اعلیٰ سندھ دہشت گردا ایس پی شکارپور دہشت گردا وہ ڈوہاری ہے تمام ان ڈوہارن کے ختم کرنے کے بجائے سندھ میں کرائم ختم کرنے کے بجائے سندھ میں قانون کی حکمرانی بحال کرنے کے بجائے تمام شکارپور کے صاحب تے کیس داخل تھا قابل مذمت آئے اساں اج تے رواداری تحریک جی ایس محاذ قیادت تمام بھاورن سان یکجہتی کرے تھی اساں تاں گل آیوں ماں سیشن جج صاحب کے اعلیٰ عدلیہ کے سول سوسائٹی کے اپیل کندس تے ॾिसो त زرداری کے دور میں جو سندھ میں جبر لا قانونیت بنیادی انسانی حقن کی بند کری جو نوٹس وٹھو اساں مذمت تھا کہ انہوں نے ایف آئی آر جیسے داخل کیوں ویوں گڈو گڈ سجن سندھ ان شیون کی مذمت کرے تھی پرمن طور تے تاں تحفظ سلامتی تاں اظہار کی آزادی کے لائے جیکا بھی جدو جہدا ان جی ایس محاذ تاں سان کر السلام علیکم دوستو ساتھیوں حق موجود سندھ موجود صدا موجود
مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی انسانی آزادیوں کی، خاص طور پر اظہار رائے کی آزادی جو ایک بنیادی انسانی حقوق مانا جاتا ہے پوری دنیا میں، جب اس کی بات ہو تو ہماری مرکزی حکومت اور اس وقت جو سندھ کی حکومت ہے اس کے طرز عمل میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں۔ جہاں ہمیں پورے ملک کے اندر صحافیوں، ادیبوں اور ہمارے جیسے انسانی حقوق کے کارکنوں پر پابندیاں نظر آتی ہیں، وہیں پر ہمیں وہ سندھ سرکار جو جمہوری حکومت کا دعویٰ کرتی تھکتی نہیں ہے، اس کی حرکتیں اتنی تشویشناک ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمیں لاہور میں، پنجاب میں، اسلام آباد بیٹھے پریشانی ہماری بڑھتی جا رہی ہے۔ جب سندھ کے لوگ جزیروں پر قبضے کے خلاف باہر نکلے اور اس کے بعد خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی جانب سے سندھ کے جو نیٹو لوگ ہیں ان کی زمینوں پر قبضے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لوگ نکلے، تو یہی سندھ سرکار بجائے اس کے کہ وہ زمین واپس بحریہ ٹاؤن سے لے کر سندھ کے لوگوں کو واپس کرتی، جبر کی انتہا یہ ہوئی کہ یہاں پر قومی کارکنوں کے خلاف مقدمے درج کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہی نہیں، پورے سندھ کے اندر بجائے اس کے کہ پولیس اور انتظامیہ کے ادارے یہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، یہاں پر جرائم اور کرائم کو روکیں، یہاں پر ماورائے عدالت اقدامات، ماورائے عدالت قتل کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم یہاں پر ضلع شکارپور کے اندر جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر کچھ مہینے پہلے پولیس نے عرفان جتوئی کو قتل کر کے یہاں پر پھینکا تھا۔ ابھی ہم اس دکھ سے باہر نہیں آئے کہ 2 بیل کا واقعہ ہو گیا، اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اور ادارے براہ راست اس میں ملوث ہمیں نظر آتے ہیں، اور سندھ سرکار یہاں بھی ہمیں ناکام نظر آئی اور وہاں بھی ناکام نظر آئی، اور ہم اس دکھ میں مبتلا تھے کہ ہمارے ساتھی سلطان رند، جو ہم سمجھتے ہیں کہ سچ اور حق کی آواز ہے، اور انسانی حقوق کے جو یہاں پر معاملات ہیں، یہاں پر سندھ حکومت کی جو نااہلیاں ہیں، جو اداروں کی غفلت ہے، یا یہاں پر کرپشن کے معاملات ہیں، یہاں پر ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کے خلاف جب آواز اٹھاتے ہیں، جن میں ہمارا ساتھی سلطان رند سر فہرست ہے، تو اس کے خلاف یہاں پر جھوٹا اور بے بنیاد دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ میں صرف اس کی مذمت نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ یہ سندھ سرکار، خصوصاً سندھ پولیس کی ایسی حرکت ہے جس کو نہ صرف سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو انسانی حقوق اور انسانی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں وہ لعن طعن کر رہے ہیں۔ میں رواداری تحریک کی طرف سے اور GA سندھ محاذ کی طرف سے یہاں پر پوری قیادت ہماری آج سلطان رند کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے، اور شکارپور سمیت پورے سندھ کے وہ ہمارے صحافی دوست، ادیب اور قومی کارکن جو اور حق اور سچ کی آواز کے لیے باہر نکلتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف جتنے بھی جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی آواز کو سنا جائے، یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جائے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ادارے اور پولیس اور دیگر ادارے خود کر رہے ہیں، لوگوں پر یہاں پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ میں آج سندھ سرکار، خصوصاً IG سندھ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے، چاہے وہ سندھ کا شکارپور ہے، حیدرآباد ہو یا کراچی، یا پنجاب کا لاہور، خیبر پختونخوا کا پشاور، یا بلوچستان کا کوئٹہ، جہاں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، خاص طور پر ہمارے ساتھیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، ہم اس کے خلاف پرامن مزاحمت کریں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میں وہ تمام مقامی پولیس کے لوگ جنہوں نے سلطان رند اور دوسرے ساتھیوں کے خلاف یہاں پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا ہے، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مقدمے کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔
ورنہ احتجاج صرف سائیں شکارپور میں نہیں ہوگا، احتجاج پھر لاہور میں بھی۔ آپ نے دیکھا کہ جب بحریہ ٹاؤن کے نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر سندھ کے لوگوں پر جبر کیا تو لاہور کے ترقی پسند لوگ سڑکوں پر نکلے اور یہ پیغام دیا کہ ظلم اور جبر کے خلاف سندھ کے لوگ اکیلے نہیں ہیں، ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ انسانی حقوق کی جو قدریں ہیں، جو بنیادی آزادیاں ہیں، ان پر عمل کیے بغیر پرامن معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے بلاول بھٹو، زرداری صاحب اور سندھ حکومت کے جتنے سرکردہ لوگ ہیں، اگر وہ جمہوریت پسند ہیں، اگر وہ جمہوریت کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کی قدروں پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر یہ جو سیاسی دشمنی کی بنیاد پر پرچے درج کرنے کا سلسلہ ہے، جو عمران خان نے بھی شروع کیا ہوا ہے وفاق کے اندر، اور یہاں پر سندھ سرکار نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ بلکہ پورے لوگوں میں، پورے پاکستان کے لوگوں میں سیاسی شعور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جمہوریت کیا ہے، آمریت کیا ہے، عوام دشمن حکومت کیا ہے اور عوام دوست حکومت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی حکمرانی پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، سندھ سمیت، یہ عوام دوست حکمرانی نہیں ہے، یہ عوام دشمن حکمرانی ہے، اور سلطان رند کے خلاف مقدمے کا اندراج جو ہے یہ ایک فاشسٹ طرز عمل ہے۔ ہم اس فاشسٹ طرز عمل کے خلاف چپ نہیں رہیں گے۔ میں آخر میں سلطان رند آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہر پاکستان کا ذی شعور شہری، خاص طور پر سندھ کے تمام قومی کارکن، صحافی، ادیب اور رواداری تحریک کا ایک ایک کارکن آپ کے ساتھ، رواداری تحریک کی پوری قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر یہ پرچہ واپس نہیں ہوتا اور آپ کے خلاف یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں یہ ختم نہیں ہوتی، تو ہمارا یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اس عہد کے ساتھ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی چاہے سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں، ہر وہ انسان جو برابری پر یقین رکھتا ہے، جو امن اور رواداری پر یقین رکھتا ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جمہوریت کا مطلب انتقامی کارروائی نہیں ہے، جمہوریت کا مطلب اظہار رائے کی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے، سوچ اور فکر کی آزادی ہے، ہم ہر محاذ پر، ہر سطح پر، ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں۔ بہت شکریہ ٹیم کا اور دیدار بینانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دکھ کے موقع پر نہ صرف میرے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے بلکہ بھرپور سپورٹ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کروں گا کہ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بھٹو کی تسلسل ہے، آپ کو کس نے اور کہاں سے یہ سبق ملا ہے کہ آپ کی اس جمہوریت کو دیکھ کر شاید ضیاء مارشل اب شرما رہی ہے۔ سندھ میں سینٹر صاحب اس کی بدترین صورتحال نہ صرف میرے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ہم بھی ذاتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آج تک سپورٹر اور ووٹر رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ صرف ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی، آئینہ دکھا نہیں ہے۔ سندھ حکومت میں، سندھ میں جتنی کرپشن ہے، جتنے ظلم ہے، جتنا جبر ہے اور جتنی اقوا پروری ہے، اگر اس کی ہم آدھا میں اگر دکھائیں گے تو یہ شاید ہم کو مروا دیں گے۔ ہم نے صرف ان کو جھلک دکھائی ہے تو یہ سندھ حکومت کی سطح پر ہمارے خلاف آ گئے ہیں۔ سی ایم سندھ کا میرا قصور یہ تھا کہ سی ایم سندھ جب شکارپور آئے تھے برادری شاہ صاحب، تو اس دن ان سے 3 دن پہلے کہ 26 مئی کو سی ایم سندھ سے برادری شاہ شکارپور آئے تھے، 23 مئی 2021 کو پولیس کے 3 جوانوں نے شہادت نوش کی تھی گڑی تیغوں میں، اور وہ بھی ان کے کرپشن کے بنے ہوئے جو کاغذ کے، ہم کہتے ہیں کاغذ کے جو گاڑیاں ہیں، پتھر بند گاڑیاں، ان کاغذ کے بنی ہوئی پتھر بند گاڑیوں پہ پولیس کو پھینکا تھا ادھر جنگل میں ڈاکوں کے سامنے، 3 جوانوں نے شہادت نوش کی تھی، جس کے بعد ہم
ने भरपूर आवाज़ उठाया और सीएम साहब के सामने वो हकीकत रखी कि ये सूरत हाल है सिंध की, शिकारपुर ये सूरत हाल है, आपको अगर ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करे बराबर, अगर नहीं करना तो कम अज़ कम हमारे पुलिस के जवानों को इस तरह मरवाएं नहीं। ये बात थी। इसके बाद हमारे पीछे पड़ गए, थ्रेट किया जा रहा है, मुकदमा बनाया गया है, लेकिन कुछ और मुकदमात की तैयारी हो रही है। तो मैं आपके सामने ये बैठता हूँ, कहीं पे मुझे ये शक होता है कि मुझे मरवाया न चाहे। इस किस्म की भयानक सूरत हाल, क्योंकि माजी में मिरापुर में अजीज़ मेमन जो कावश KTN का रिपोर्ट था उसको मरवाया गया, और सालेपट सखर ज़िले में जो अजय लालवानी था उसको मरवाया गया। उनका कसूर था क्या था? अजय लालवानी खुर्शीद शाह की एक तो उन्होंने जो है रिपोर्टर के खिलाफ चलाई, और अजीज़ मेमन का कसूर क्या था कि इस्लामाबाद या लाहौर में बिलावल भुट्टो का कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के हवाले से ट्रेन मार्च था, वो जाली में किराए के लोग थे। उस तस्वीर के हकीकी रुख को अजीज़ मेमन ने दिखाया था। लोगों ने बात की थी, ख़वातीन ने बात की, अजीज़ मेमन ने कुछ नहीं कहा था। लोग कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे, ख़वातीन कह रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, कितने को किराया मिला है, कितना खर्चा दिया है उसको। उस स्टोरी की बुनियाद पर यानी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो की हुकूमत है, जमहूरियत के चैंपियन है, उनके खिलाफ एक स्टोरी बनी है, साहब को बेदर्दी से कत्ल किया गया और मेरे खिलाफ इस किस्म का घेराव तक किया गया है। मैं इसके आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सिंध हाई कोर्ट से मुताबिक करूँगा। वफा आपने अपने खदशा से इज़हार किया, लेकिन इस मामला में FIA में जब मेरे साथ मसला हुआ तो FIA ने मुझे फौरी तौर पर रिलीज़ किया, लेकिन सिंध पुलिस अब तक रिलीफ देने के लिए मुझे तैयार नहीं है। तो बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि इंसानी हुकूक की तंजीमें, सिविल सोसाइटी जो है इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम हक़ की बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।